رات کے تقریباً 1 بجے اچانک بالکونی کے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، ہلکی سی، جیسے کوئی عورت آہستہ سے ہنس رہی ہو۔ میں چونک گیا۔ میں نے نیچے والے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی نکلا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں خوف سا۔ میں نے کہا، میں اوپر نیا آیا ہوں۔ کسی عورت کی ہنسی جیسی آواز آئی تھی۔ رات کو آپ نے کچھ سنا؟ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، او بھائی، میں کانوں میں ایئرپڈ لگا کر سوتا ہوں۔ یہاں کچھ نہ سنو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ بس کہہ دیا نا، ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اور دروازہ بند میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ سکون تب ہوتا ہے جب انسان اکیلا رہے، نہ شور، نہ جھگڑے، نہ کسی کے مسئلے۔ لیکن پتہ نہیں اس دن میں نے کیوں خود سے الفالٹا فیصلہ کر لیا۔ یہ تقریباً 3 ماہ پہلے کی بات ہے، جب میں لاہور کے ایک علاقے گلبرگ کے قریب ایک نیا فلیٹ لینے گیا۔ میری نوکری ایک سافٹ ویئر کمپنی میں تھی۔ دن رات کوڈنگ، ڈیڈ لائنز اور ایک ہی روٹین۔ پرانے فلیٹ کے مالک نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد گھر بیچنے والا ہے، تو مجھے فوراً نیا ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑا۔ پر ایک اشتہار دیکھا، نیا تعمیر شدہ فلیٹ، پرسکون محلہ، کم کرایہ، سنگل بندوں کے لیے بہترین۔ تصویر میں فلیٹ اچھا لگا۔ کال کی، ایک بندہ بولا، جی آ جائیں صاحب، گلی نمبر 13 نزد قریب تاج بیکرز۔ میرا نام فہد ہے۔ میں اگلے دن شام کو پہنچ گیا۔ محلہ واقعی پرسکون تھا، مگر عجیب سا ایسا لگا جیسے ہر گھر بند پڑا ہو۔ گلی کے آخر میں ایک سفید 3 منزلہ عمارت کھڑی تھی، بالکل خاموش۔ اوپر والے فلیٹ کی کھڑکیاں بند تھیں، نیچے والا فلیٹ کرائے پر تھا۔ فہد وہاں کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، تھوڑا دبلا پتلا، تیز بولنے والا، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے عجیب سا لگا، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ یہی فلیٹ ہے صاحب، اس نے دروازہ کھول کر دکھایا۔ اندر سب کچھ صاف ستھرا تھا، نئی پینٹ، نئی ٹائلیں اور ایک بڑی بالکونی جو گلی کے آخر کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ کرایہ بھی مناسب تھا۔ معاہدہ ہوا، میں اگلے ہی دن شفٹ ہو گیا۔ پہلی رات سب ٹھیک تھی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کیا، چائے بنائی اور اپنی پسندیدہ سیریز لگائی۔ لیکن رات کے تقریباً 1 بجے اچانک بالکونی کے باہر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، ہلکی سی، جیسے کوئی عورت آہستہ سے ہنس رہی ہو۔ میں چونک گیا۔ گلی میں سناٹا تھا، نہ کوئی بندہ، نہ گزرنے والی گاڑی۔ میں باہر نکلا، دیکھا کچھ نہیں، وہ شاید وہم ہے، میں نے خود سے کہا۔ لیکن اگلے دن صبح بالکونی کے نیچے فرش پر کسی نے چائے کا کپ رکھا ہوا تھا، بالکل ویسا جیسا میں رات میں پیتا ہوں۔ میں نے کبھی وہ کپ باہر نہیں رکھا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے لگا یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 دن بعد میں نے نیچے والے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی نکلا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں خوف سا۔ میں نے کہا، میں اوپر نیا آیا ہوں۔ کسی عورت کی ہنسی جیسی آواز آئی تھی۔ رات کو آپ نے کچھ سنا؟ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، او بھائی، میں کانوں میں ایئرپڈ لگا کر سوتا ہوں۔ یہاں کچھ نہ سنو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ بس کہہ دیا نا، ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں۔ اور دروازہ بند میں حیران رہ گیا۔ رات کو میں نے پھر بالکونی کا پردہ ہلتے دیکھا، جبکہ کھڑکی بند تھی۔ ایک سایہ سا، جیسے کوئی اندر جھانک رہا ہو۔ میں نے لائٹ آن کی، سب غائب۔ اگلے دن دفتر میں دوست حارث کو بتایا۔ اس نے مذاق میں کہا، یار تاب خود ہی زیادہ ہارر موویز دیکھتا ہے، فلیٹ بدروحوں کا نہیں، شاید تیرے ذہن کا مسئلہ ہے۔ میں نے بھی ہنس کر ٹال دیا، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ 1 ہفتہ گزرا، پھر وہی ہنسی، کبھی آدھی رات کو، کبھی صبح فجر کے قریب۔ میں نے سوچا اب میں ثبوت لوں گا۔ میں نے اپنی بالکونی کے سامنے ایک چھوٹا سا CCTV کیمرہ لگا دیا جو موبائل سے منسلک تھا۔ اگلی صبح جب ریکارڈنگ دیکھی، میرا دل رک گیا۔ ویڈیو میں دکھا، رات 2:17 بجے، ایک سفید لباس میں عورت بالکونی کے بالکل نیچے کھڑی ہے۔ وہ اوپر دیکھ رہی ہے، پھر مسکرا کر ہاتھ ہلاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھی، بار بار، کوئی ایڈیٹنگ نہیں، کوئی گلچ نہیں، سچی صاف ویڈیو۔ میں نے فوراً مالک مکان فہد کو کال کی، کہا، یہ کیا ہے؟ یہاں کیا ہوا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، او اب پریشان نہ ہو صاحب، بس رات میں باہر مت نکلے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور فون کاٹ دیا۔ اسی رات میرے دروازے کے نیچے سے کسی نے پھولوں کی پتیوں کا ایک چھوٹا سا گچھا سرکا دیا۔ پتیوں میں خوشبو تھی جیسے چمیلی اور راکھ ایک ساتھ ملی ہو۔ اگلی صبح میں بالکل نہیں سو پایا۔ کافی کا مگ ہاتھ میں تھا، مگر دماغ کسی اور دنیا میں۔ رات کی ویڈیو بار بار ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کون تھی وہ عورت؟ اور اگر وہ انسان تھی تو اتنی خاموشی سے غائب کیسے ہو گئی؟ میں نے دفتر جانا چھوڑ دیا۔
ایک دن کی چھٹی لیکر سیدھا فہد کے پاس گیا، وہ وہیں تھا، فلیٹ کے نیچے بیٹھا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ بدل گیا، جیسے اسے اندازہ تھا کہ میں آؤں گا۔ فہد، تمہیں پتہ ہے نہ اس فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ایک لمحہ چپ رہا، پھر بولا، صاحب یہ فلیٹ پہلے بھی کرائے پر دیا گیا تھا، لیکن لوگ 2 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکے۔ کیوں؟ میں نے زور سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں صاحب، بس ایک بات ہے۔ وہ رکا، پھر بولا، وہ پہلے والی خاتون جو یہاں رہتی تھیں، وہ اوپر بالکونی سے گری تھیں، مر گئیں۔ میرے ہاتھ سے فائل چھوٹتے چھوٹتے بچی، او پولیس؟ جی پولیس آئی تھی، مگر کیس بند ہو گیا، خودکشی بتایا گیا، اور تم نے یہ مجھے بتایا نہیں۔ صاحب اگر بتا دیتا تو کون آتا رہنے؟ میں غصے سے وہاں سے نکل گیا، لیکن دل میں ایک عجب تجسس تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب میں جان کر رہوں گا کہ اس فلیٹ میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ اگلے دن میں گلبرگ پولیس اسٹیشن پہنچا، پرانے ریکارڈ روم میں جا کر کہا، مجھے 3 سال پرانا کیس دیکھنا ہے، فلیٹ نمبر 304 گلی نمبر 13 تاج بیکرز کے پاس۔ وہ افسر نے بے دلی سے فائل نکالی، میں نے کھولی، سامنے تصویر تھی، خاتون سفید لباس میں زمین پر گری ہوئی، نیچے لکھا تھا، نام مریم فہیم، عمر 29 سال، خودکشی شوہر کی وفات کے بعد ذہنی دباؤ کا شکار۔ میں نے فائل بند کی، مگر دھیان ایک تفصیل پر رک گیا، تاخن وفات 17 مارچ اور آج کی تاریخ تھی 16 مارچ، یعنی کل اس کی برسی تھی۔ رات آدھی ہو چکی تھی، میں نے اپنی بالکونی کے پردے گرائے ہوئے تھے، دل چاہ رہا تھا کہیں اور جا کر سوں، مگر میں نے خود سے کہا، اگر آج بھی کچھ ہوتا ہے تو میں بھاگوں گا نہیں۔ رات کے 2 بجے کے قریب ہلکی سی خوشبو کمرے میں پھیلی، بالکل وہی چمیلی اور راکھ جیسی۔ پھر آہستہ آہستہ دروازے کے نیچے سے روشنی چھنے لگی، جیسے باہر کوئی لالٹین جلا رہا ہو۔ میں نے فون اٹھایا، ویڈیو ریکارڈنگ آن کی، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے قریب گیا، ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کھولا۔ سامنے وہی سفید لباس والی عورت کھڑی تھی، اسی مسکراہٹ کے ساتھ، مگر اب اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹا، وہ آہستہ سے بولی، تم میری چائے کیوں پی رہے ہو؟ میں دھنگ رہ گیا، کیا؟ میں ہر رات چائے بناتی تھی، وہ کپ جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ میرا کپ ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اداسی تھی کہ میں لمحہ بھر کو ڈرنا بھول گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ای مریم، تمہیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ تم یہاں کیوں ہو؟ وہ مسکرائی، او سکون تو گیا اس دن جب مجھے دھکا دیا گیا۔ دھکا؟ مطلب؟ خودکشی نہیں تھی، وہ سر جھکائے بولی۔ او فہد نے کہا، بس ذرا بالکونی سے نیچے دیکھو۔ اور پھر؟ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ اگلے لمحے وہ دھند میں بدل گئی، میں زمین پر بیٹھا رہ گیا، ہاتھ میں وہی چائے کا کپ جس پر ایک پھول کی پتی چپکی تھی۔ اگلی صبح میں سیدھا نیچے فہد کے پاس گیا، وہ حیران تھا مجھے دیکھ کر۔ میں نے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم نے مریم کو دھکا دیا تھا؟ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ او صاحب اب پاگل ہے، وہ خود گری تھی۔ جھوٹ مت بول، میں نے سب دیکھا ہے، وہ خودکشی نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، پھر اچانک بولا، او آپ کو نہیں پتہ، وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، ہر وقت فون کرتی، دھمکیاں دیتی کہ اگر میں شادی کسی اور سے کروں تو میں نے ٹوکا تو تم نے اسے مار دیا۔ وہ ہنسا، ایسا ہنسا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہ دوڑ گئی۔ ثبوت کہاں ہے تمہارے پاس؟ رو نے بتایا۔ ہائے ہاں، میں نے جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو ہے میرے پاس، تمہارے فلیٹ کے نیچے وہ ہر رات آتی ہے۔ فہد کا چہرہ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا۔ او کیا کہا تم نے؟ وہ آتی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ فوراً اٹھا، بولا، او صاحب اب آج رات یہ فلیٹ چھوڑ دیں، وہ اگر آ گئی تو کیا؟ میں نے پوچھا، تو وہ مجھے لینے آئے گی۔ رات کو بارش ہو رہی تھی، میں نے طے کر لیا کہ میں یہ سب ریکارڈ کر کے پولیس کو دوں گا۔ میں نے دونوں کمروں کے کیمرے آن کیے، لائٹس بند کیں اور انتظار کرنے لگا۔ 2 بجے دروازہ بجا، 1 بار 2 بار، پھر خاموشی میں آہستہ سے دروازے کے پاس گیا، پیپ ہول سے دیکھا فہد کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، چہرہ زرد۔ میں نے دروازہ کھولا، اب ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آ گئی ہے؟ وہ بس اتنا بولا۔ کون؟ مریم؟ اتنا کہہ کر وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے جھک کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک پھولوں کا گچھا۔ پھر اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور وہی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے اوپر دیکھا، وہی عورت سفید لباس میں فہد کے سرہانے کھڑی تھی،
میں نے کہا تھا نا وہ خودکشی نہیں تھی، وہ آہستہ بولی۔ پھر فہد کی آنکھیں کھلی اور وہ بس ایک چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ پولیس آئی، رپورٹ بنی، کہا گیا کہ فہد کو دل کا دورہ پڑا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور فلیٹ چھوڑ دیا۔ 3 ہفتے ہو گئے تھے فہد کی موت کو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لاہور، وہ فلیٹ، وہ یادیں، حتیٰ کہ وہ چائے کا کپ بھی، لیکن کچھ چیزیں انسان چھوڑ نہیں پاتا۔ سچائی ان میں سے ایک تھی۔ ایک رات بالکل 3 بجے فون بجا، نمبر انجان تھا۔ میں نے جیسے ہی ریسیو کیا دوسری طرف صرف ایک سانس سنائی دی، آہستہ، بھاری، جیسے کوئی قریب کھڑا ہو۔ کون؟ خاموشی، پھر ایک مدھم آواز، سچ ابھی باقی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن نیند کہاں تھی۔ اگلی صبح میں دفتر نہیں گیا، میں نے فیصلہ کر لیا واپس جاؤں گا چاہے جو ہو۔ لاہور پہنچا تو موسم عجیب تھا، دھوپ تھی، مگر گلی نمبر 13 کے آخر میں ہمیشہ کی طرح دھند چھائی ہوئی تھی۔ فلیٹ بند تھا، دروازے پر تالا لگا ہوا، مگر اندر سے جیسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہو۔ میں نے دروازہ دھکا دیا، تالا خود بخود کھل گیا۔ اندر وہی کمرہ، بالکونی پر اب بھی مریم کی چائے کا خالی کپ رکھا تھا، خشک مگر موجود۔ میں نے آہستہ سے چھوا، کپ گرم تھا۔ کمرے کی ایک دیوار میں دراڑ نظر آئی، پرانے فلیٹ میں کبھی دھیان نہیں گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، دیوار کھوکھلی لگ رہی تھی۔ ایک پرانی چھڑی سے زور لگایا اور دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بغیر کھڑکی کے، اندر مٹی جمی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ پہلا صفحہ کھولا، اوپر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو شاید میں اب زندہ نہیں، میرا نام مریم فہیم ہے۔ میں نے اگلی سطریں پڑھیں۔ فہد نے کہا تھا وہ صرف مجھے ڈرانا چاہتا ہے، لیکن اس دن جب وہ آیا اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں فون تھا، وہ ویڈیو بنا رہا تھا، شاید وہی میرا اصل قاتل تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے ڈائری کے آخر میں دستخط دیکھے، مریم فہیم۔ میں فوراً باہر نکلا، فون نکالا اور ایک نمبر ملایا، حارث اوہیلو، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے آواز آئی، کافی دور مگر تمہارے قریب۔ کیا مطلب؟ تم لاہور میں ہو؟ وہ ہنسنے لگا، مگر وہ ہنسی انسانی نہیں تھی، آہستہ، لمبی، سرد۔ میں وہی ہوں جہاں یہ سب شروع ہوا تھا، گلی نمبر 13 کے نیچے۔ میں نے فوراً فون کاٹ کر بھاگنا شروع کیا، دل دیوانہ ہو رہا تھا۔ گلی کے آخر میں ایک پرانی سیڑھی نیچے جا رہی تھی، شاید پرانے اسٹور روم کی طرف۔ نیچے اترا ہوا میں نمی، بو اور راکھ کی مہک تھی۔ کونے میں ایک سایہ کھڑا تھا، وہ حارث۔ وہ آگے بڑھا، ہاں میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ فہد، مریم، تم سب کون تھے؟ حارث کی آواز میں زہر تھا۔ میں اور فہد پارٹنر تھے، مریم کا فلیٹ ہمیں چاہیے تھا۔ وہ انکار کر رہی تھی۔ ہم نے پلان بنایا، ویڈیو بنائی تاکہ پولیس کو خودکشی لگے، لیکن اس رات کے بعد کچھ بدل گیا۔ میں نے پوچھا، کیا بدل گیا؟ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، مگر فائل خود بخود جل گئی۔ فہد مر گیا، اب وہ مجھے بھی لینے آئی ہے۔ اسی لمحے ہوا میں وہی چمیلی اور راکھ کی خوشبو پھیلی، دیوار پر نمی کا دائرہ بنا، پھر آہستہ آہستہ انسانی چہرہ بن گیا۔ مریم، اب تم دونوں کو سکون ملے گا۔ حارث نے چیخ ماری، دیوار کی طرف بھاگا اور اس کے اندر سمو گیا۔ دیوار بند، خاموشی میں پتھر بن کر کھڑا رہا۔ میں اوپر بھاگا، کمرے میں واپس آیا۔ مریم کی ڈائری میز پر رکھی تھی، مگر اب آخری صفحے پر ایک نئی لائن لکھی تھی میرے سامنے، خود بخود، شکریہ، تم نے سچ دیکھا، مگر یاد رکھنا کچھ دیواریں ایک بار کھل جائیں تو دوبارہ بند نہیں ہوتی۔ میں نے ڈائری بند کی اور وہی چائے کا کپ اٹھایا۔ اندر کوئی مٹی نہیں، بلکہ چائے بھری ہوئی تھی، گرم بھاپ چھوڑتی ہوئی۔ میں نے کپ رکھ دیا، چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور پیچھے سے کسی نے آہستہ کہا، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کچھ مہینے بعد میں نے نئی نوکری کر لی، نیا شہر، نیا فلیٹ، سب کچھ معمول پر لگنے لگا۔ لیکن ایک رات دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کے نیچے سے ایک چمکدار چابی، سر کی اوپر پرچی لگی تھی، گلی نمبر 13، نیا کرایہ دار درکار ہے۔ میں نے پرچی الٹی، پیچھے وہی دستخط تھے، مریم فہیم۔ کچھ سچائیاں کبھی نہیں مرت، وہ گلیوں میں سانس لیتی ہیں، خاموش مگر زندہ، اور جب تم سوچتے ہو کہ سب ختم ہو گیا، وہ دوبارہ دستک دیتی ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔